اور اس میں یہ جو مسئلہ ہے یہ ذرا سمجھنا ہے، اس کے ساتھ یہ میرے پاس ہے. اچھا یہ جو آیت ہے نا، آیت تو آپ نے پڑھ لی، بالکل آیت کا اشارہ بھی کوئی نہیں ہوتا، آیت کا اشارہ تن بھی کوئی بات آپ کے والدین کے بارے میں نہیں ہو رہی. آیت پور لا تسأل عن اصحاب الجحیم پوری مربوط آیت ہے، اس میں کوئی آپ کے والدین کریمین کی کوئی بات نہیں. اور جتنی روایتیں شان نزول کی ہے کہ یہ آپ کے والدین کریمین کے بارے میں ہیں تو وہ سب ضعیف اور بالکل کمزور سندے. لیکن مسئلہ جہاں بڑھ تب گیا کہ یہ میرے پاس ہے مسلم شریف حدیث نمبر 203. حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ قال فی النار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ میں. فلما کفا دعاہ، جب وہ واپس ہونے لگا آپ نے اسے بلایا. فقال ان ابی و اباک فی النار، ان ابی و اباک فی النار. سمجھ گئے میری بات؟ ترجمہ آ جائے گا یا کر لوں؟ آ جائے گا. بے شک میرا باپ اور تیرا باپ دونوں کیا ہیں؟ فی النار. یہ مسلم شریف اور یہ حدیث 9 اسانید کے ساتھ موجود ہے مختلف ماخذ میں. یہاں پر مسند احمد میں 12192 نمبر پہ مسند احمد. اب یہ حدیث آ گئی صحیح مسلم میں. دوسری حدیث وہ بھی صحیح مسلم کی اور وہ ہے 976 رقم نمبر. اس میں راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذنت ربی، میں نے اجازت طلب کی اپنے رب سے یہ کہ استغفار طلب کروں اپنی اماں کے لیے. استغفر لأمی فلم یأذن لی، اللہ نے مجھے اجازت نہ دی. واستأذنتہ ان ازور قبرہا، پھر میں نے اجازت طلب کی اپنی اماں جان کی قبر کی زیارت کی. فأذن لی، تو مجھے اجازت دے دی. دوسری سند ہے اسی کی، یہ 22 ماخذ میں حدیث موجود ہے مسلم کے علاوہ بڑی بڑی کتب میں. اور دوسری میں عن ابی ہریرہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا، آپ نے اپنی والدہ مکرمہ کی قبر کی زیارت کی. فبکا، پس آپ روئے. وابکا من حولہ، اور رلایا ان کو جو آپ کے ارد گرد تھے. فقال استأذنت ربی، فرمایا میں نے اجازت طلب کی اپنے رب سے. فی ان استغفر لہا، یہ کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں. فلم یؤذن لی، تو مجھے اجازت نہیں دی گئی اور میں نے اجازت چاہی. فی ان ازورا قبرہا، اس میں کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں. فأذن لی، اجازت دے دی گئی. فزور القبور فإنها تذکر الموت، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہیں.
مسلم شریف رقم الحدیث 976۔ بس میں نے مسلم سے یہ تینوں سندیں پیش کر دی، باقی کتب حدیث مسند احمد، صحیح ابن حبان اور بڑی بڑی کتب میں موجود ہے۔ اب جو حضرات ہر جگہ پہ شور مچاتے ہیں کہ خبر واحد قطعی ہوتی، سنتے رہتے ہو نا، البانی فکر، ہر خبر واحد قطعی۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، کہتے ہیں جو خبر کی تقسیم ہے نا، متواتر مشہور خبر واحد، یہ معتزلہ کی صدقی ہوئے بلے ہوئے شتونگڑے ہو، یہ معتزلہ نے تقسیم کی۔ خبر متواتر مشہور اور خبر واحد کی یہ تقسیم ہی معتزلہ کی۔ یہ جو ٹبر ہے نا، یہ ٹبر بالکل عقل سے فارغ، عقل شکل، اور وجہ یہ ہے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ کو۔ جب آدمی نعمت کی ناشکری کرتا ہے اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ روافض ہیں، ماں عزت اور غیرت کا مرکز ہوتی ہے، انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کرنا چاہی اور اپنے طور پہ کی، اللہ نے مذہب شیعہ سے غیرت چھین لی۔ پوری دنیا میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ سب سے غیرت سے بالکل خالی یہ ٹبر ہے۔ ہندوؤں میں بھی زنا کو برا خیال کرتے ہیں، عدالتوں میں کیس ہوتی ہے، یورپ میں بھی۔ اور مال ایک فرقہ ہے جو متجسی زنا کو سب سے افضل العبادہ، افضل العبادہ، عبادت سمجھ کے، اور وہ بھی افضل العبادہ۔ اسی طرح جو فقہ ہے یہ سمجھے، ان حضرات نے فقہ کی ناقدری کی تو اللہ نے سمجھ چھین لی، اور اس گروہ کا اس کے ساتھ مناظروں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی مناظروں کی ضرورت نہیں۔ جو اگر کوئی بندہ ہو اس کے سر پہ تیل شیل کی مالش ہونی چاہیے۔ تو اس گروہ میں عقل یا سوچ فہم نام کی چیز نہیں ملے گی۔ آپ ایک ایک کو قریب سے دیکھیں گے بالکل للو، نہ ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ، بالکل خوشی سے۔ للڑ پارٹی تھی، انہوں نے قرآن کی توہین کی، اللہ نے قرآن والی نعمت ہی چھین لی۔ وہ بیچارے کتابڑیاں ساری زندگی لے کے پھرے گی، کتاب اللہ ولا ادھورے۔ اگر پرانے یہودیوں کی ویڈیو ہوتی تو ان کے ساتھ بالکل ایک جیسے لگتے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وجہ کہ ناقدری کی۔ تو خبر واحد قطعی ہے جی، یہاں آ کر سب کی بریکیں فیل ہو گئی۔ ان کو کہو یہ آ گئی حدیثیں، چلو 2 حدیثیں کر لیتی، باقی ماخذ بھی چھوڑ دو۔ ان حدیثوں کو بیان کرو اور کہو جن کا ان حدیثوں پہ عقیدہ نہیں وہ قطعی کا منکر ہے، اور حکم بھی اس پہ جاری کرو، منکر حدیث۔ آسان سی بات ہے جی، انکار حدیث کا حکم بھی لگاؤ، اور ہے بھی مسلم میں۔ لیکن اس حکم لگانے سے امت کا پورا ایک طبقہ اور محدثین کا اس سے ہاتھ دھونے پڑے گے۔
اس پر انشاءاللہ میں آپ کو کوئی موقع ملا تو ترتیب سے، اگر میں کہوں نا کہ اس پہ سینکڑوں حوالے ہیں تو اس میں مبالغہ نہیں ہے، کہ سب نے کہا کہ یہ جو روایات ہیں یہ سندن صحیح ہے لیکن کتاب اللہ کے مخالف ہے، حتی نبعث رسولا، اور بہت بڑا طبقہ محدثین کا، تو کتاب اللہ کے مخالف خبر واحد حجت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو محتاط محققین کا مذہب ہے وہ ہے آپ کے والدین کے متعلق توقف کا۔ کس کا ہے؟ توقف کا۔ مذہب منصور اور محققین کا یہی ہے کہ آپ کے والدین کریمین کے متعلق سکوت اور توقف اختیار کرو۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ لیکن میرا سوال ہے، جب حدیثیں آ گئی ہیں اور مسلم میں ہیں اور پھر نار کے لفظ موجود ہیں، استغفار کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو پھر توقف کیوں؟ تو جو توقف اختیار کر رہے ہیں ان کا ایمان ان حدیثوں پہ ہے؟ بولو نا بھائی، ان حدیثوں کو مانا ہے انہوں نے؟ ہر خبر واحد قطعی ہوتی ہے اور منکر حدیث ہوتا ہے، تو ان کو کہو کہ یہی فتویٰ لکھ کے دو اپنے دارالعلوم کے، کسی ذمہ دار کسی چبل کی بات نہیں کر رہا۔ میرا مخاطب سارے فرقے اچھی طرح سن رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کتوروں کو ہم جواب ہی نہیں دیتے۔ ہاں، اگر کوئی بات کرے ذمہ دار آدمی، اور ذمہ دار لوگ تحریر دیں کہ جو ان حدیثوں کی بنا پر نبی کا لے آؤ تاریخ۔ نہیں، جہاں اس طرح پھنسے نہ فرقے اور ساری دکان ختم، ساری دکانیں تالے لگ گئے، تحقیق کو تالے لگ گئے، مسئلہ ہی ایسا آ گیا، تو ہم کہتے ہیں ہم پکڑتے ہی وہاں سے ہیں جہاں چیخنے کی آواز بھی پھر باہر نہ آئے۔ جان کہو جو بار بار بیٹھ کے باتیں کرتی ہے کہ جی حدیثوں کی بنا پر فتویٰ دو کہ جو ان حدیثوں کو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ بولو، چلو اور نہیں تو سیوطی سے تو جان چھوٹ جائے گی، اس کو کہو منکر حدیث، لیکن یہ مولوی مر جائیں گے یہاں چونکہ چنانچہ۔ اور میں نے دیکھا بڑے بڑے اعلی حدیث مولوی، انہوں نے بھی یہ لکھا جی محتاط مسلک توقف ہے۔ کیوں توقف ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، توقف کی وجہ بتانی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں، اور جنہوں نے بات کی وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ جو ہے نا یہ اخبار احاد ہے، اور اخبار احاد سے تو کسی عام مسلمان کو بھی کافر ثابت نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ آپ کے والدین کو کافر ثابت کرے گا۔ اور پھر یہ قرآن کے مخالف ہے، قرآن کے ضابطہ کلی کے مخالف ہے۔ اتمام حجت کے بغیر عذاب کا آنا نص قطعی کے خلاف ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ نص قطعی کے مقابل خبر واحد حجت نہیں ہوتی۔ ہمیں گالیاں دینے والے وہ بھی اس موڑ پہ آ کے بریکیں لگ گئی، اب نہیں بولیں گے، اور بولنا ہے تو پھر سارے بزرگ میرے ساتھ ہیں، سارے اکابری۔ توقع تو
ایک مسئلہ تو یہ ہے خبر واحد کا ضابطے دونوں آپ کے سامنے آ گئے، اور جمع غفیر یہی کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ دو آدمی ہیں جنہوں نے اس مسئلے میں غلو کیا۔ ایک آدمی ہے علامہ جلال الدین سیوطی، اس نے رسائل لکھے لیکن بات بنی کوئی نہیں، موضوع روایات ان کو وہ کندھا دینے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ کہ آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا، انہوں نے اسلام لایا اور پھر موت طاری کر دی، اور یہ آپ کے خصائص میں سے۔ اس پر علامہ سیوطی نے بڑا زور لگایا، لیکن بالکل موضوع روایت رائے۔ اور اس کے مقابل ہیں ملا علی قاری۔ ملا علی قاری نے بھی اس پر رسالہ لکھا، بلکہ دو، اور بڑی شدت کی ملا علی قاری نے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ جہنمی ہیں اور کفر پہ مرے۔ اس پر ملا علی قاری نے بھی غلو کیا، سیوطی نے بھی غلو کیا، دونوں نے غلو کیا۔ حقیقت الامر یہ ہے کہ آپ کے والدین وہ زمانے فطرت کے لوگ ہیں۔ زمانے فطرت سمجھتے ہو کہ فطرت نہیں بول رہا، فطرت الوحی۔ حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء کے بعد 571 سال گزر گئے تھے، آپ کی جب ولادت ہوئی 571 عیسوی کو، اور پھر 40 سال پہ آپ کو نبوت ملی۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ 71 تو وہاں گزر گئے تھے 571، اور آپ کے والدین والد حضرت عبداللہ اور والدہ حضرت آمنہ، یہ تو حضرت عبداللہ پہلے فوت ہو گئے تھے اور حضرت آمنہ بھی بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ تو آپ پر 40 سال کی عمر میں اقرا کا نزول ہوا۔ یہ درمیان کا زمانہ کیا ہے؟ فطرت کا زمانہ ہے۔ اور اس بات کے بھی شواہد ہے کہ خصوصاً آپ کے والدین یا یہ لوگ، ان کا خصوصیت کے ساتھ شرک ثابت نہیں ہے، اور جو زمانہ فطرت کے موحدین ہیں جن سے شرک ثابت نہیں، توحید والا مسئلہ عقلی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں پیدا، کوئی ڈال کے آیا، جنگل میں بڑا ہوا، اس تک کوئی دائی نہیں پہنچا اور کوئی آدمی اسے ملاقات پہ نہیں گیا، لیکن اس نے یہ آثار فطرت سے اتنا معلوم کر لیا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا وہ اکیلی ذات ہے۔ تو توحید کے جو فطرتی دلائل ہے، تو فرمایا وہ بھی نجات پا جائے گا۔ اسے کوئی نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ انبیاء کا پتہ ہے، نہ کسی اور چیز کا ہے، تو وہ اس تک مسئلہ پہنچے ہی نہیں، تو وہ بھی نجات پائے گا۔ تو آپ کے والدین کا کفر یا شرک کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اور یہاں کوئی مسئلہ بیان کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو یہ زمانے فطرت ہے۔ فطرت کے زمانے کے متعلق علماء کے 5-6 اقوال ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں۔ اصل قول توقف ہے کہ ان کا حال اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے اور اٹکل پچو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا بنے گا؟ جی اب آپ پہ سوال ہے، آپ ذرا حل کر کے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو
مقابلہ ہوا، چند کلمات سن لو تمہیں پتہ لگے کہ پہلے بھی علماء جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تردید کرتے رہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ پھلانے کے خلاف ہوگی، حق حق کے چاہے کسی کے خلاف بھی ہو۔ حضرت ابو ذر کو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، ہمیشہ سچی بات کرنا اگرچہ کتنی کڑوی ہو، بالکل مرچی ہوں۔ اب ذرا دیکھو کیا فرماتی، یہ صفحہ نمبر 45 ہے اور اس کی اوپر سے آخری لائن کا آخر ہے، وَالْعُجْبُ مِنَ الشَّيْخِ، بڑے تعجب کی بات ہے شیخ جناب جلال الدین السیوطی ما احاطتہ بہذه الآثار التي کادت ان تکون متواترہ، اپنی ملانی کاری لگا ہوا کہ تعجب ہے جلال الدین سیوطی پر ان آثار کا احاطہ کرنے کے ساتھ جو قریب ہے کہ متواتر بن جائیں۔ اتنا جلدی بھی نہیں بنتا تواتر جتنا تو بنانے پہ لگا ہوا، کوئی متواتر نہیں، قریب ہے کہ متواتر بن جائے۔ انہ عدل عن متابعت هذه الحجہ، کہ سیوطی صاحب اس حجت اور دلیل کی مطابقت سے عدالہ نکل گیا اور ان روایتوں کو نہیں مانا۔ وموافقت سائر الائمہ، یہ بھی گپے، سائر الائمہ کا بھی کوئی مذہب نہیں۔ میں بتاتا ہوں یہ جو فقہ اکبر ہے یہاں پر اس پہ بھی پھنسے ہوئے، فقہ اکبر یہ امام ابو حنیفہ کے نام پر کتاب ہے کہ ان کی ہے، لیکن یہاں پر جب آئے وہاں فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ آپ کے والدین کافر تھے معاذ اللہ، اور یہی جو ملا علی قاری جس کی نصرت کر رہا ہے۔ اور تو اس پر جب مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، ان کی کتاب ہے امداد الاحکام، ان سے سوال ہوا کہ فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق، تو مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی وہ لکھتے ہیں کہ فقہ اکبر کی نسبت امام صاحب سے ثابت ہی نہیں، امام صاحب کی کتاب ہی نہیں، اور فقہ اکبر ان کی کتاب نہیں۔ اور امداد الاحکام جو ہے یہ تھانوی صاحب کی زیر نگرانی ہوئی اور مولانا عبدالشکور ترمذی صاحب کے والد صاحب اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اب صرف مولانا سرفراز کو ایک حوالہ دکھانا تھا، کیونکہ حضرت نلوی شاہ صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی ایک دکھا دے کہ وہ روح کے اعادے کا قائل ہو، تو مولانا سرفراز کو پتہ بھی تھا کہ یہ امام کی کتاب نہیں، اور پھر اس کے کئی نسخوں میں یہ اعادہ روح والی بات ہی نہیں، لیکن جان بوجھ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو جی امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے اور فقہ اکبر ہے، اور امام احمد کے ذمہ ایک کتاب الصلاۃ لگے، حالانکہ امام زابی نے 2-3 مقام پہ لکھا ہے کہ موضوع علی احمد، یہ کتاب الصلاۃ رسالہ امام احمد کے ذمہ جھوٹ ہے، یہ کسی زندگی کا لکھا ہوا ہے۔ تو لیکن مولانا نے وہ کتاب، یہ 2 کتابیں نئی 2 اماموں کے ذمہ لگا کے خانہ پوری کرنے کی کوشش کی، رول آؤٹ کیا بھی، لیکن یہاں پر امداد الاحکام میں اور پھر علامہ انور شاہ صاحب نے، انہوں نے فیض الباری میں اور بھی بڑے بڑے محققین نے تصریح کی ہے کہ فقہ اکبر یہ امام ابو حنیفہ کی کتاب نہیں، یہ امام ابو حنیفہ کی نہیں، ابو حنیفہ بخاری کی کتاب ہے۔
ابو حنیفہ بخاری اور ہے، نعمان بن ثابت کی کتاب لی، اور یہی بات بالکل سچ اور حق ہے۔ تو اب ملا نکاری کیا فرما رہے ہیں؟ حاضر حجہ موافقت سائر الائمہ بتابع جماعت من العلماء المتاخرین، سیوطی کی مطابقت کی بعض متاخرین نے باورد ادلتن واہیتن، بالکل کمزور دلیلیں لایا، فی نظر الفضلاء، جو معتبر فضلاء ہیں ان کی نظر میں، فقول الشیخ، باقی شیخ ابن حجر مکی، اس کو بھی یاد رکھنا، یہ بھی صوفی صاحب ہے، شیخ ابن حجر مکی شرح حمزیہ میں فرماتے ہیں ہوبا حدیث صحیح، سیوطی والے جو ہیں وہ حدیث صحیح، یہ بھی بڑا بتاتے ہیں نا، فلانا لیں گے اس میں سند چاہیے دیں، واہ واہ ہو گیا کام، سارے اصول گئے۔ جہاں ابن حجر مکی کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کون سی؟ کہ آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا اور مسلمان ہوئے اور پھر فوت ہوئے، یہ والی حدیث صحیح ہے، اور بھی بے شمار حفاظ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب ملا نکاری کہتے ہیں مردود علیہ، یہ ابن حجر پر رد کیا جائے گا، بالکل غلط بات ہے، کوئی صحیح نہیں، بل کذب صریح و عیب قبیح مسکت للعدالت، کہتا ہے کہ ابن حجر نے جو دعویٰ کیا کہ یہ صحیح حدیث ہے اور حفاظ نے صحیح کہا تو یہ کذب ہے، ابن حجر مکی نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بھی کیسے بولا ہے؟ صریح بعیب قبیح، اور یہ ابن حجر مکی کا واضح کبھی برا عیب ہے جس سے اس کی عدالت ہی ساکت ہو جائے گی۔ ملا نکاری بول رہا ہے، ابن حجر مکی کی عدالت بھی گئی۔ آگے چلو، فرماتے ہیں ام محمد کعب القرظی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جو حدیث اس کا شان نزول ہے، یہ وہ ہے، یہ پڑھ لینا کہ آپ نے فرمایا کاش آئے میرے والدین تو یہ آیت نازل ہوئی لا تسألوا عن اصحاب الجحیم فما ذکرہما حتی توفاہ اللہ، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ نیچے اس پہ تبصرہ لکھا ہے کہ تفسیر ابن جریر، ابن ابی حاتم سمرقندی، ماوردی، الراغب، ابن عطیہ، قرطبی، بیضاوی، مدارک، قاسمی، سب نے یہ روایت لکھی ہے، لیکن یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، یہ بھی کوئی روایت نہیں، یہ جو شان نزول والی۔ سمجھ گئے میری بات؟ بول کیوں نہیں رہے؟ یہ آپ کو صرف میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ مفسرین کوئی بھی قول آئے نا اس کو آیت کے تحت کیلا کے ساتھ لے آتی ہے، اور جو آج کے شاہ سوار ہیں ان روایتوں کو قرآن پہ حاکم مان کے پھر تفسیر کرتے ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں۔ اب اگر روب ڈالا جائے، ابن جریر نے بھی لکھا، ابن حاتم نے بھی لکھا، دلیل نمبر 3 سمرقندی نے بھی لکھا، دلیل نمبر 4 ماوردی نے بھی لکھا، دلیل نمبر 5 راغب نے بھی لکھا، ابن عطیہ نے بھی لکھا، بیضاوی نے بھی لکھا، مدارک نے بھی لکھا، قاسمی نے بھی لکھا، تو عوام وہ اتنے دلائل ہو گئے۔ لکھا سب نے ہے لیکن ہے جھوٹ۔ تو یوں ہوتا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ابن عباس سے اور روایت اسی پہ آئے، فنزلت حاضل آیا، یہ معلم التنزیل، زاد المسیر، ابو سعود، یہ سارے چلتے چلتے آگے بلغی او پہنچے ہو کہ نہیں؟ اب آئے
علامہ سیوطی، علامہ آلوسی، علامہ آلوسی ہے، کہتے ہیں وہ بات جو قطعی اور یقینی ہے، ان الآیتا، کہ یہ آیت اہل کتاب کفار کے حق میں نازل ہوئی، جیسے پچھلی آیاتیں اور آگے آیاتیں سیاق و سباق کو حجت بنا رہی۔ سیاق و سباق یہی بتا رہا ہے لا فی ابوے، آپ کے والدین کے بارے میں یہ کوئی نازل نہیں ہوئی، لتعارض الاحادیث فی ھذا الباب، اس لیے کہ اس باب میں احادیث متعارض ہیں اور ضعیف ہیں، اور سخاوی نے کہا الذی ندین اللہ، ہم جو دیانتداری سے یعنی ہم دین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں ساتھ اس کے، وہ عقیدہ کیا رکھتے ہیں، الکف انہما، کیا توقف آپ کے والدین کے متعلق، وعن الخوض فی احوالہما، ان کے احوال میں غور کرنے سے بھی ہم رکیں گے، اور جو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مباحد فوت ہوئے فی زمن الکفر، زمانہ کفر کا تھا، لیکن آپ کے والدین وہ کیا تھے، مباحد تھے، اور وعلیہ یحمل کلام الامام ابی حنیفہ ان صحا، یہ ان صحا خیال پڑھنا، ان صحا، اگر وہ کتاب بھی امام کی ثابت ہو گئی، فقہ اکبر میں تو لکھا ہے نا، یہ بھی علامہ آلوسی بھی کہ ان صحا، اگر امام ابو حنیفہ سے بھی یہ صحیح ثابت ہو جائے، تو جب کتاب امام کی تھی تو علامہ آلوسی نے ان صحا کیوں لکھا ہے؟ تو علامہ آلوسی بھی انہی میں سے ہے جو فقہ اکبر کو امام کی کتاب نہیں مانتے، اسے کہ ان صحا۔ آگے علامہ آلوسی زبردست بات کرتی، یہ ملا علی قاری پہ تبصرہ کر رہے، کہتے ہیں کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ کے جو والدین ہیں نا، یہ ملا علی قاری جیسوں سے بہت افضل ہے۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ ملا علی قاری جیسے لوگوں سے آپ کے والدین کریمین بہت زیادہ افضل ہے۔ یہ آگے چوٹ لگا ہی ہے، بل اقول انہما افضل من علی القاری و اضرابہ، علی قاری اور اس کے اضراب سے آپ کے والدین وہ بہت افضل ہیں۔ بہت اونچی چوٹ لگے، بہت اونچی چوٹ لگے علی قاری پر۔ آپ تو الحمدللہ نہیں سمجھ سکتے عبارت، بہرحال جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے کہ بڑی بھاری چوٹ لگ۔ وہ تو کہہ رہا تھا نا جہنمی ہے اور کافر ہے، تو کہتا ہے کہ آپ سے افضل ہے، کیا کہہ دیا، جہنمی تو ہے، آپ سے وہ افضل ہے۔ صحیح چوٹ۔ کبھی کبھی علامہ آلوسی زبردست چوٹ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ روافظ کہتے ہیں کہ اصحاب کاف کا کتا تھا تو وہ محفوظ رہ گیا، تو نحنو قلب علی، ہم تو علی کے کتے ہیں تو ہم بھی بچ جائیں گے۔ اصحاب کاف والے کتے کی یہ شان ہے تو علی کے کتوں کی کیا شان ہوگی؟ تو علامہ آلوسی کہتے ہیں یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ علی وہ ہلکے کتوں کو پتہ نہیں قبول کرے گا بھی صحیح ہے۔ کتے جب پاگل ہو جاتے ہیں نا، چھتے کتے، علی پتہ نہیں چھتے کتے پاگل کتے کو قبول کرے گا کیا؟ کہتے ہیں نہیں کرے گا، علی دوسرے کتوں کو قبول کرے گا، تم ہو صحابہ کو بھونکنے والے کتے، اس لیے تم ہو ہلکے اور پاگل کتے، تو حضرت علی تمہیں اپنا کتا سمجھے گا ہی نہیں۔ ادھر لکھا ہے کی عبارت اصحاب کہف کے جہاں کتے کا ذکر ہے، دیکھ لینا، ادھر تو ہم نے جانا بھی ہے، تو چلو دیکھو کہف میں نہیں جانا، سبق پہ جانا ہے۔
یہ تھوڑا سا یہ بات آ گئی، باقی جو مسئلہ ہے وہ اپنے مقام پہ ہے، اور یہی حق مسئلہ ہے کہ آپ کے والدین کریمین کے متعلق بالکل توقف اور سکوت اسلم احبت قول ہے، اور اسی پہ ہم قائم ہیں۔ وَلَن تُرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ پورے طور پر آپ اتباع کر لیں ان کے ملت کی۔ قل ان ھدی اللہ، فرما دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی ھو الہدیٰ، ان ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ھو الہدیٰ، صرف وہی ہدایت ہے، صرف وہی ہدایت ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے، جاءک من العلم یعنی القرآن، بعد اس کے کہ آ پہنچا تیرے پاس قرآن، لکھا ہے علم سے مراد قرآن ہے، یعنی القرآن، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ثمرہ اتباع نہیں ہوگا واسطے آپ کے اللہ سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ تو کیا جہاں پر حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں اوپر فرمایا ملتہم، نیچے فرمایا اہواءہم، اوپر فرمایا ملتہم اور نیچے فرمایا اہواءہم، یعنی ملت شلت کوئی نہیں، نری خواہش، نری بدعات، نری من گھڑت چیزاں، کوئی ملت شلت نہیں۔ تتبع ملتہم، انہوں نے ملت کا دعویٰ کیا نا، مذہب، لیکن نیچے فرمایا اہواءہم، اللہ نے بتا دیا کہ ان کا مذہب کوئی نہیں، ملت شلت نہیں، نری خواہشات کا مجموعہ، اہواءہم۔ ایک دوسرا، یہاں پر ابن جریر نے لکھا، بہترین لکھا، پتہ نہیں آپ کے حاشیے پہ میرا خیال نہیں آیا، ابن جریر نے یہاں بہترین ایک نقطہ لکھا ہے۔ ابن جریر فرماتی ہیں کہ یہود اور نصارہ کا دین الگ الگ ہے، کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں کہ یہودی بھی ہو اور نصرانی بھی ہو، ایسا شخص نہیں جس میں یہودیت اور نصرانیت دونوں جمع ہو سکے۔ جب یہودیت اور نصرانیت ایک آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص میں دو قلب اور دو دین جمع نہیں ہوتے، تو اب یہودیت نصرانیت مسلمان میں کیسے جمع ہوگی؟ تو ایک ہی چیز رہے گی، جب مسلمان رہے گا یا یہودی نصرانی رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عقیدے میں مسلمان ہو اور سیاست میں یہودی نصرانی، دو چیزیں جمع ہی نہیں ہوتی۔ علامہ ابن جریر کہتے ہیں دو چیزیں جمع ہی نہیں ہوتی، یا جیسے ایک انسان میں یہودیت اور نصرانیت جمع نہیں ہوتی، اسی طرح ایک مسلمان میں بھی دو دین جمع نہیں ہوتے۔ تو اب یا تو پورا یہودی بننا پڑے گا، حتیٰ تتبع ملتہم، خطاب نبی کو ہے، تعریض ہے، مراد امت ہے، امت کو بتایا گیا ہے کہ یا تو پورے یہودی بننا پڑے گا نصرانی، ورنہ یہ نہیں ہے کہ مرضی کے مسلمان اور مرضی کے یہودی نصرانی۔ آج یہی کوشش نہیں ہو رہی، آج یہی کوشش ہے کہ کچھ مسلمان رہیں اور کچھ یہودی،
کچھ نصرانی یہ نہیں ہوگا، ادخلوا فی السلم کافہ، ایک ہی قلعے میں آنا ہوگا. آؤ گے تو ٹھیک، تھوڑی سی یہودیت کی دم بھی رہ گئی تو پکے یہودی ہو گئے، نصرانیت کی رہ گئی. پتہ چلا، سمجھو کہ جو مشرک اور مباحد ہے ان کا جوڑ نہیں ہو سکتا، متبع اور مبتدع ان کا جوڑ نہیں ہو سکتا. ان کا جوڑ تب رہتا ہے کہ مباحد مباحد نہ رہے یا مشرک مشرک نہ رہے، متبع نہ رہے یا مبتدع نہ رہے. حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بلا مبالغہ یہ اپنے دور کے امام ابن تیمیہ تھے، اور علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، طہارت کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یہ مجسم عمل آدمی تھے. ہر طرح ایک دفعہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ان کی اور حضرت شاہ صاحب کی بہت زیادہ محبت تھی، حد سے زیادہ محبت تھی شیخ القرآن اور حضرت شاہ صاحب کی. سنگوالا میں وہ میں نے شیخ القرآن سے خود دورے میں جو ان کا ریکارڈ ہے اس میں موجود ہے کہ سنگوالا تلا گنگ میں ایک جگہ ہے، وہاں حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے اور وہاں کے مشرکین نے فیرنگ شروع کر دی اور شاہ صاحب سامنے بیٹھے تھے اور دروازے میں داخل ہوئے، سیدھا شاہ صاحب پر انہیں فیرنگ کی. جتنے لوگ تھے وہ دوڑ کے مسجد کے اندر چلے گئے اور شاہ صاحب اسی طرح تقریر کرتے رہے. تو لوگ اندر کہتے ہیں شاہ جی اندر آ جاؤ، شاہ جی کہتے ہیں اندر کوئی اور خدا ہے جڑا بچاسی، اندر کوئی اور رب ہے جو مجھے بچائے گا. تو شاہ صاحب اسی طرح تقریر کرنے لگے اور جہاں اپنے بٹن کھول دی اور وہاں کہا کہ مار سکتے ہو مارو، میں تو تمہیں وہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں جو رسول اللہ نے بیان کیا، تو مارو. تو شیخ القرآن کہتے ہیں میں میاں والی سے آ رہا تھا، تو جو فیرنگ ہوئی تو میں سمجھ گیا انہوں نے بھی بہانا تھا کہ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. تو شیخ کہتے ہیں کاش میرے دل میں آیا کاش میں عنایت اللہ شاہ کی جگہ ہوتا. تو یہ ان کی محبت تھی اور پیار تھا بہت زیادہ. یہ جو پچھلے دنوں ان للڑ شیاطین نے ایک سوشل میڈیا پہ، ہمیں تو سوشل میڈیا کا ٹائم بھی نہیں، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا باں کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی باں کی کہ او جی مسئلہ حیات کی وجہ سے شیخ القرآن نے شاہ صاحب سے لاؤڈ سپیکر لے لیا تھا. یہ انہوں نے کوئی بک بک کی، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ، سری جھوٹ. سید عنایت اللہ شاہ صاحب تعلیم القرآن کے رسالے اٹھا کے دیکھو، وہ سالانہ آتے ہی مسئلہ حیات ممات پڑھانے کے لیے تھے تعلیم القرآن. اور شاہ صاحب کی میرے پاس بہت ساری کیسٹیں عنایت اللہ شاہ صاحب کی، ایک تو 6 گھنٹے کی کیسٹیں جو انہوں نے مسئلہ حیات، شیخ نے بلایا طالب علم جو دورہ تفسیر کے تھے تو ان کو پڑھانے کے لیے. تو شاہ صاحب یہی مسئلہ پڑھاتے ہیں حیات ممات سما، تو وہ مستقل کیسے بھی ہے شاہ صاحب کی. اور اس کے بعد ہمیشہ آتے رہے. وہ مسئلہ بالکل اور مسئلہ تھا، وہ 9 ستاروں کا مسئلہ چل رہا تھا بھٹو کے خلاف، اور وہاں جو شیخ ناراض ہوئے شاہ صاحب کے ساتھ تو وہ خالص سیاسی مسئلہ تھا. ایک طرف وہ 9 ستاروں والی بات تھی، شاہ صاحب اس سیاسی اتحاد کے خلاف تھے، تو انہوں نے آیت پڑھی تھی کان فی المدینہ 9 رات یفسدون فی الارض، 9 ستارے. تو یہ ایک سیاسی اختلاف. لیکن تو جب شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کو جوش آیا انہوں نے لاؤڈ سپیکر لے لیا، لیکن شاہ صاحب نے بھی کچھ بات نہیں کی. تو بعد میں شیخ القرآن پیچھے انی گجرات تک پیچھے چلے گئے اور وہاں جا کے
پھر خوش ہو گئے اور راضی بازی ہو گئے. تو یہ تو اپنے قریبی ساتھیوں میں لگا رہتا ہے. لیکن یہ جو مشرکین اور مبتدین کہہ رہے ہیں جی مسئلہ حیات ممات تھا، تو شیخ کا کوئی اور مسلک تھا اور عنایت اللہ شاہ کا کوئی اور، یہ بالکل بکواس کر رہے ہیں. شیخ القرآن کا وہی نظریہ ہے جو عنایت اللہ شاہ صاحب کا تھا، عنایت اللہ شاہ کا وہی نظریہ ہے جو شیخ القرآن کا تھا، کوئی فرق نہیں. اور وہی نظریہ شیخ القرآن پنج پیر کا تھا، اور یہ سب اکابر کا وہی نظریہ تھا. یہ تو آج والے لوگوں نے گڑبڑ کی، ورنہ ان سب کا ایک جیسا نظریہ تھا. تو میں بات کیا کر رہا تھا، شاہ صاحب کا ایک جملہ بڑا زبردست ہے. تقریریں آپ بھی ان بزرگوں کی سنا کریں. شیخ پنج پیر کا دورہ سنیں، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی تقریریں جب آپ سنیں گے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اشاعت کا مشن کیا تھا اور اب ہمارے لوگ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، یہ آپ کو اندازہ ہو. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مباحث بھی اسی علاقے میں ہو، مشرک بھی، بدعتی بھی ہو، متبع بھی، اور لڑائی نہ ہو آپس میں، تو یا پھر مشرک بے غیرت ہے یا مباحث بے غیرت. ان میں ایک بے غیرت ضرور ہے، اگر ہیں بھی اکٹھے اور مل رہے. تو اس آیت پر جو ابن جریر نے لکھا ہے، تو میرا خیال ہے شاہ صاحب نے بھی ابن جریر ہی کو دیکھ کے اس کا خلاصہ بیان کیا. ابن جریر نے یہی بات لکھی کہ ایک آدمی میں دو دین جمع نہیں ہوتے، ایک ہی ہوگا. ایسا کوئی آدمی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بلاول بھٹو بھی، یہودی بھی ہو اور مسلمان بھی، ایک چیز ہوگی. ادھر لگاؤ، نواز شریف بھی دو نہیں بن سکتے، ایک ہی چیز ہوگی. تو آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ بات نہیں. تو فرمایا جب آپ کا مذہب حق ہے، آپ کی دعوت حق ہے، پھر یہود و نصارہ کے ساتھ نرمی کرنا اور ان کے قریب جانا. ان کے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس حق آیا اور ان کے پاس احوا ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ انا ارسلناک بالحق، آپ کے پاس قرآن ہے، اور ان کے پاس کیا ہے؟ احواہم، نری خیش پرستی اور ساری من گھڑت چیزیں ان کے پاس ہیں. تو اگر آپ نے قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن جیسے علم کے بعد بھی یہود و نصارہ، اہل بدعت، اہل شرک کے ساتھ تعلقات، محبت، مودت کے قائم کیے، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. ماشاءاللہ سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں ہے؟ ہاں، حاشیے پہ بڑی اچھی بات ہے. بل احوا جمع حون وکان الجمع دلیلا علی کثرت اختلاف. یہود و نصارہ کے آپس میں بھی بڑے رولے تھے. اذ لو کانوا علی حق لکان طریقا واحدا، اگر وہ حق پہ ہوتے کوئی ایک مذہب ہوتا. بلو کان من عند اللہ من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا واضاف الاہواء الیہم لانہا بدعہم. لانہا، تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی آیات رد الاہواء پہ ہیں، وہ ساری آیات کا فرد رد البدعات بھی ہے. اب یہ حوالے ذہن میں رکھنا، رد البدعات پہ جب میں آؤں گا تو وہاں پہ یہ حوالے نہیں دوں گا. یہ حوالے آپ نے اس مضمون کے ساتھ ملانے کہ یہاں اسی پر آیا. آگے کہتے ہیں ہوا ہے کیا سمیہ بے ذالکا لأنہ یہوی بے صاحبی فی الدنیا الی کل واہیہ واہ 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 وفی الآخرۃ الی الہاویہ،
کہتے ہیں ہوا کو ہوا، بدعت کو ہوا کیوں کہتے ہیں؟ ہوا کو ہوا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں انسان کو ہر جھوٹی کچی بات کی طرف لے جاتی ہے۔ کمزور کمزور باتیں، کچی باتیں، جھوٹی روایتیں اور حکایتیں، گپو ٹیشن، شپ گھڑا پور، چھٹلیات ان کی طرف لے جاتی ہے اور آخرت میں جہنم میں لے جائے گی، گرا دے گی حاویہ۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں، آگے فرماتے ہیں فی تحدید، کون کون سی عبارت پڑھی اور اوپر لکھی ہے ابن کثیر کی عبارت 3 نمبر حاشیہ، فی تحدید وبعید شدید للامت، امت کے لیے اس میں تحدید ہے، بعید شدید ہے، ان اتباع طرائق الجہود والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنہ عیاذا باللہ من ذالک۔ سمجھ گئے؟ آگے پھر بدعتی بھی اس میں داخل ہے، اس بعید میں اہل بدعت بھی، اہل شرک، الہاد، یہ سارے اس کا فرد ہے اور سخت بعید ہے۔ آگے جدھر آپ نے جانا ہے چلے جاؤ۔ اچھا جی، بالا ان اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے عطا کی کتاب تورات اور انجیل، یتلونہ حق تلاوتہ، اب قرآن اکثریت پہ رد کر کے کچھ اچھے لوگوں کو الگ کر رہا ہے۔ اکثریت اہل کتاب کی وہی ہے جن کی پورا آپریشن ہوئے، آخر پہ جا کے کچھ ان میں اچھے لوگ ہیں، عبداللہ ابن سلام جیسے، ان کو اب قرآن الگ کر رہا ہے۔ الذین، اس لیے تم بھی جلد باز نہ ہو کر سارا نو رگڑ دیتا بھائی، قرآن اب تک ساروں کو رگڑا لگا رہا تھا، کسی کو مستثنا نہیں کیا، سب کو للاکثر حکم الکل کے تھا، اور اب کچھ کو الگ کر رہا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کرتے ہیں اس قرآن کی، اس کتاب کی جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یتبعونہ حق اتباعہ، تلا یتلو تلاوت سے بھی ہے اور تلا یتلو تلون سے بھی ہے۔ تلا یتلو تلاوت کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور تلا یتلو تلون سے ہو تو معنی ہوتا ہے اتباع کرنا، اتباع کرنا۔ ہاں، وہ والقمر اذا، جب چاند پیچھے آتا ہے، تلاہا، آئے کوئی ذہن میں؟ والقمر اذا، جب چاند پیچھے پیچھے آتا ہے تو جہاں تلون سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، اتباع کرنا، دونوں معنی۔ تو یتلونہ حق تلاوتہ، حق تلاوتہ، بعض نے الکتاب سے مراد قرآن لیا ہے،
ابن مسعود کہتے ہیں بلذی نفسی بیدہ، اور اوپر والی عبارت ہے بار محیط کی، فسر العلم ہونا بالقرآن، اچھا یہ اوپر لگ رہی ہے، قال ابن مسعود بلذی نفسی بیدہ ان حق تلاوتہ، حق تلاوتہ کا معنی وہ نہیں جیسے قاری پڑھتے ہیں یقدحون القرآن، تیروں کی طرح سیدھا کر دیا ایک نہیں، نبی پاک نے فرمایا جو اڑ اڑ کے قرآن پڑھتا ہے نا، اڑ اڑ کے سمجھتے ہو، زبان پہ لفظ نہیں چلتے، اڑ اڑ کے پڑھتے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، کوئی پتہ چلتا نہیں، ہاں اس لیے قاری زیادہ خوش نہ ہو۔ حق کا تلاوتی کا معنی کیا ہے؟ دیکھو حق کا تلاوتی ان یحل حلالہ ویحرم حرامہ ویقرأہ کما انزلہ اللہ ولا یحرف الکلم عن مواضعہ ولا یتأول منہ شیئا علی غیر تاویلہ۔ حق کے تلاوت یہ ہے کہ قرآن یا کتاب کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کیے کو حرام سمجھے، اور اس کو اسی طرح پڑھے جیسے نازل ہوا، اور اس کے معنی نہ بدلے، اس میں تحریف نہ کرے، شیئن علی غیر تاویلہ، کوئی غلط معنی نہ کرے، یہ حق کا تلاوت ہی پڑھتے ہیں وہ حق کا تلاوت۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں یؤمنون بھی، ایمان رکھتے ہیں، ساتھ اس کے یہ قوت عملیہ کو فہم مضامین اور قوت ارادیہ عزم اتباع میں صرف کرتے ہیں، یعنی کتاب اللہ پڑھنے کا مقصد صرف طوطے کی طرح رٹا نہیں، کتاب اللہ پڑھنے کا مطلب ہے معانی میں غور کرنا اس جذبے کے ساتھ کہ جو کچھ کتاب اللہ میں ہے میں اپنے وجود پہ پہلے نافذ کروں گا، اس کو اپنے وجود پہ اتاروں گا، اور عقیدہ یہی رکھوں گا، عمل اسی کے مطابق کروں گا۔ حق کا تلاوتی یتبعونہ حق اتباعہ۔ حسن بصری کہتے ہیں یعملون بمحکمہ ویؤمنون بمتشابہہ، محکم پہ مفصل ایمان، متشابہ پہ مجمل ایمان، یکلون ما اشکل علیہم الی عالمہ، اشکل علیہم الی عالمہ، اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو ڈانٹ نہیں مارتے بلکہ عالم کے سپرد کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں جناب یہ کیا مسئلہ ہے، جہالت پہ قائم نہیں رہتے۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتلونہ حق تلاوتی قال یتبعونہ حق اتباعہ۔ آگے کہتا ہے اس کی جو سند میں کچھ مجہول راوی ہے جو آگے حدیث بیان کی ابن کثیر نے، اور فیما ذکرہ الخطیب الا ان معناہ صحیح، مضمون ثابت ہے دوسرے دلائل سے، اور اس کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، آگے بس یہی پڑھتے رہو، مختلف ابن عباس سے ابن ابی حاتم، یہ سارے حوالے خود پڑھ لو۔ دیکھو جناب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، حوالے تو اس لیے دیے جو آپ کی تسلی نہیں ہو رہی تھی، ورنہ اندر دیکھو تو حق کا تلاوتی ہی سمجھ آ رہا ہے۔ حق کا تلاوتی وہ ہے جو کہ ایمان بالکتاب کا ذریعہ بنے، ایمان بالکتاب کا ذریعہ تب بنے گا کہ صحیح صحیح پڑھے، سمجھے، تعریف نہ کرے۔ اولئک یؤمنون بی ومن یکفر بہ، ہی کا مرجع کیا ہے؟ بس الکتاب من یکفر بہ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو انکار کرے گا اللہ کی کتاب کا وہی لوگ ہیں پوری موڑی گم کرنے والے، پوری موڑی گم کرنے والے وہی کافر ہیں۔ یا بنی اسرائیل 84 ایتیں آ گئی۔ اب ذرا پیچھے سے لوگ، یا بنی اسرائیل سے خطاب خاص شروع ہوا تھا، 84 آیات میں خطاب خاص چلا، اور 84 آیات میں بنی اسرائیل کے احوال، احبار و رہبان کی خباستیں، ان کے آباء و اجداد کی تاریخ، یہ سارا کچھ بیان کر کے انہیں کہا گیا اب بھی گزشتہ کھوئی ہوئی عزت پانا چاہتے ہو، آ جاؤ آمنو بما انزلتو، ایمان لے آؤ بما انزلتو، قرآن کے ساتھ، یہی بس دعوت تھی۔ اور 84 آیات میں یہ مفصل مضمون، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایسی تاریخ آپ کو کہیں نہیں مل سکتی، پوری ترتیب کے ساتھ۔ اب یہاں پر قرآن مضمون ختم کرنا چاہتا ہے، مضمون اب بدل رہا ہے۔ ابھی تک چل رہا تھا مسئلہ لا الہ الا اللہ، اب مضمون آ رہا ہے۔ یہاں تک ثابت ہوا کہ موجودہ مولوی یہود کے مسئلے کے بھی غدار ہیں، قوم کے بھی غدار ہیں، اندر کے خبیث ہیں، صرف اوپر اوپر کے پہاڑ سونے ہیں، اندر سے بالکل حیدرآباد ہے، کوئی چیز بھی نہیں۔ اب جو ہے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے کرتوت دیکھ لو، تم اب اس قابل نہیں تھے کہ امانت توحید تمہارے اندر رکھی جائے۔ اب امانت توحید کا روٹ بدل رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تمہیں نبوت نہیں ملی، تمہارے اندر وہ امانت نہیں آئی۔ بنی اسرائیل کا کھاتا ختم، اب بات چلی گئی بنی اسماعیل کی طرف۔ آپ اب ایک نئے نبی کا دور ہے، اور اب ایک نئی کتاب کا دور ہے، اور تم اگر اصلاح کرنا چاہتے ہو نا، آؤ میرے آخری نبی کے پیروکار بنو اور آخری کتاب کو مانو، تو عزتیں واپس آئے گی، حکومت پھر میں دینے والا ہوں، خلافت دینے والا ہوں، تو اب ساری عزتیں ملیں گی، تو نبی آخر الزمان کی اتباع بھی ملے گی۔ اب نہ تمہاری کتاب کی چلے گی نہ تمہاری چلے گی۔ آ جاؤ، تو اب دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، بوئی یاد ہے، اذکروا نعمتی اللتی، اب تسبیح لے کے نہیں، سوچو اور آؤ، نعمتوں کا تقاضا ہے میرے نبی کے مرید بن جاؤ، پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، ایمان لے آؤ آخری نبی پر، اور مت ناز کرنا۔ پھر وہ کہتے تھے جناب ہمارے آباء و اجداد تھے، ہماری نسبتیں نسلیں، فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ آیت ہو چکی ہے، یہ پہلے بس اعادہ کیا، شروع وہاں سے کیا، اختتام کتنا مربوط کلام، پوری تقریر ختم۔ اب فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہ تب تمہیں پتہ چلتا کہ تم نے تورات بھی دیکھی ہوتی۔ یہودی ایسے بے ایمان ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کا رابطہ ہی کعبہ سے کاٹ دیا، سب کچھ بیت المقدس کی طرف لے گئے، اور تاریخ بھی کاٹ کے رکھ دی۔ اب قرآن شروع کر رہا ہے، 3 چیزیں بیان کرے گا۔
ایک شان ابراہیم، شان اور مقام ابراہیم بانی کعبہ، اور دوسری چیز شان کعبہ، اور تیسری چیز حضرت ابراہیم کی دعائیں، کیونکہ حضرت ابراہیم مسلم شخصیت تھی، سارے تینوں پارٹیاں مان رہی تھی، یہود نصارہ اور حاجی صاحب وہ ابو جہل کبری، وہ بھی مان رہی تھی، تینوں پارٹیاں مان رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر میں جو دعا کی تھی، مرکز توحید کے معلم اور مدرس کے لیے وہی معلم اور مدرس آ چکا ہے۔ اب اگر تزکیہ کرانا ہے خبیر جوزیو آ جاؤ، وہی تعلیم ہے، اسی سے تزکیہ ہوگا، اسی سے حکمت ملے گی، اسی سے ایمان ملے گا۔ بس یہی بتانا مقصد ہے۔ بَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جس وقت آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، جہاں پر اشکال یہ ہے کہ امتحان عدم ممتحن کے عدم علم کو مسلم ہے۔ امتحان وہ لیتا ہے جسے قابلیت معلوم نہ ہو، تو رب امتحان لے رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب امتحان کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ممتحن امتحان لینے والا، اس کو علم نہیں ہوتا اور وہ طالب علم کی صلاحیت معلوم کرنا چاہتا ہے۔ بسا اوقات امتحان لینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا طالب علم بڑا لائق ہے، وہ امتحان لیتا ہے اس طالب علم کی لیاقت دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے۔ خصوصاً سر والے مولوی ہو نا تو، اور تیسرا امتحان لیتا ہے ممتحن طالب علم کو اپنی اوقات دکھانے کے لیے، بھئی تو کس پانی میں، جیسے ہماری بخاری کا پرچہ تھا۔ میں نے بعد میں کہا کہ شیخ الحدیث حل کرتے ہوئے مجھے ₹1,00,000 انعام دوں گا، بخاری کا پرچہ، اور بے شک 40 سال کا پرانا شیخ الحدیث۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ طالب علموں کو خود بتایا جاتا ہے کہ تم کیا پڑھے ہو، یہ بھی امتحان ہوتا ہے۔ اور کبھی طالب علم، چلو چھوڑو، امتحان کے کئی مقصد ہیں۔ یہاں جو امتحان دیا جا رہا ہے ابراہیم کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے، ممتحن کو پتہ ہے۔ بَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، لفظ آئے نا کلمات، اور ایک روایت بھی آ گئی، بس قرآن کو روایت کے نیچے لگا دیا۔ یہی فرق ہے، جب قرآن کو روایت کے تابع کرو گے قرآن کا پھر معنی نہیں بنے گا۔ اب یہاں پر بزرگوں نے کیا لکھا، امام بھی لے آئے، لیکن امام کا یہ مقصد نہیں قرآن کو تابع کرو، لوگوں نے یہ سمجھا کہ کلمات سے مراد تھا مچھے کٹوانا، بغلوں کے بال، یعنی جو خصائل فطرت ہے 10 اس میں مونچھیں کٹوانا بھی ہے، بغلوں کے بال بھی ہیں، زیر ناف بال بھی ہیں، اس میں ختنہ بھی ہے، اور اس میں استنجا بھی ہے، اس میں اور ناخن شاخن کاٹنا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ جو ریبٹ والے کرتی امتحان کا سب کرتی، زیادہ وہ کرتی، تو اسی پہ ان کا زور ہے۔ تو یہ خصائل فطرت تھے۔ اچھا، ان پر ابو جہل بھی پابند تھا، مکہ والوں میں بھی یہ امور 10 موجود تھے، کیونکہ وہ بھی ابراہیمی کہلواتے تھے، مذہب تو وہ جا رہا تھا۔
لیکن یاد رکھ لو کلمات، یہ وہ کلمہ نہیں ہے جو کافر میں پڑھا ہے، لفظ مفرد، بوزیات مفردان تے مفردون تے مفردین، کدھر لے جانا ہے؟ یہ وہ نہیں ہے، یہ کلمات۔ یہاں پر ضابطہ ہے کہ تسمیت الشیء بمقدمتہ، تسمیت الشیء بمقدمتہ، کلمات سے مراد ہیں امور عظیمت۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ امور عظیمت، امور عظیمت۔ عظیمت کس کو کہتے ہیں؟ ہمت۔ یہ چند ہمت کے کام تھے اور ان کو کلمات کہا گیا، جیسے حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ کلمہ تو نہیں، انسان تھے، لفظ وضع علیہ معنی تو نہیں ہے، لیکن انہیں کلمتہ کہا گیا۔ کیوں؟ ادنا مناسبت کی وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، بس اس لیے انہیں کلمہ کہا گیا، کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ تو یہ جو امور عظیمت تھے، تو یہ بھی حضرت ابراہیم کو کلام کے ذریعے ان کا مکلف کیا گیا، تو اس لیے کلمات کہا گیا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ انہیں کلمات اس لیے کہا گیا کہ تکلیفھا بالکلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کلام کر کے مکلف کیا، تو اس علاقے کی وجہ سے ان کو کلمات کہا گیا، ورنہ یہ امور عظیمت ہے۔ جیسے کلمہ کن سے عیسیٰ کو پیدا کیا گیا، تو اس علاقے کی وجہ سے انہیں کلمۃ اللہ کہا گیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لو، بے کلمات امور عظیمت۔ امور عظیمت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے امتحان، توجہ میری طرف رہے دوستو بزرگوں، وہ امتحان کیا تھے؟ وہ امتحان بادشاہ سے ٹکر لینا، حکومت وقت کو للکارنا، یہ امر عظیمت تھا۔ باپ کے سامنے کھڑا ہو جانا، یہ امر عظیمت تھا۔ پوری قوم کا مقابلہ کرنا، یہ بھی امر عظیمت تھا۔ اور امام باڑے میں چلا جانا، خدا باڑے، امام باڑے میں چلا جانا اور سب کو الٹا کر دینا، ایک اعلی حضرت کو چھوڑ دینا، اور وہ بھی اپنا نشان چھوڑ کے آنا، کہ اس نیت سے کہ پتہ چلے کہ کون ٹکرائے علاوہ نو، کون ان کے علاووں کو ٹکرائے۔ یہ بڑی ہمت کا کام، عظیمت کا کام۔ پھر آگ میں چلا جانا، استقامت اختیار کرنا، اور پھر آخر پہ سارا وطن مال اور ساری زمینیں جائیدادیں، وطن قوم سب کو چھوڑ کے شام کی طرف ہجرت کر جانا، اور پھر اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی کو جنگل بے آب و گیا، بالکل جنگل جانا، پانی نہ دانا، وہاں پر اللہ کے حوالے کر کے کلام بھی نہ کرنا اور چپ کر کے واپس آ جانا۔ پھر وہی بیٹا جب چلنے کا ہو تو اسی بیٹے کو چھری اٹھا لینا اور اسے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ یہ ہیں بے کلمات، یہ ہیں وہ امور عظیمت جو حضرت ابراہیم نے جن پہ عمل کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے ان سارے کلمات اور امور عظیمت کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اس
امامن کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ امامن نبیًا، خیر پریشان نہیں ہونا، میں تجھے نبی بنانے والا ہوں. تو پھر جو معروف تقریر ہے کہ یہ انی جاعلک للناس اماما، یہ حضرت ابراہیم کو امتحانوں کے بعد انعام ملا، یہ تقریر ٹھیک نہیں ہوگی. یہ مستقل کلام ہے. آسمان کی طرف دیکھو، تم نے تجھے یاد کی ہوئی ہے نا بھئی، امتحان لیا، 100 نمبر حاصل کیے، اللہ نے انعام دیا. لیکن اگر کچھ عقل ہے تو میری طرف سوچ لو، یہ نبوت پہلے ملی تھی یا امتحان پہلے ہوا تھا؟ نبوت تو مل گئی تھی. تو جہاں کوئی لفظ ترتیب والا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا. تو امامن سے مراد کیا ہے؟ نبوت. آپ میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس کو تاکیب کا کوئی لفظ نہیں جا کہ یہ کرنے کے بعد کالا، یہ نہیں ہے. یہ اگر سمجھ آ گئی ہے تو اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا، یعنی معنی کے لحاظ سے تقدیم تاخیر خلاف فساد نہیں، کئی مقام پہ ہو چکی ہے. تو فقالا نہیں ہے، کالا. اگر فقالا ہوتا تو پھر تاکید اس کے بعد یہ بات کہی گئی، لیکن جہاں پر قالا ہے تو مطلب کیا ہے؟ امتحان نبوت پہلے ملی ہے، امتحانات بعد میں ہوئے ہیں. تو اس معنی پر کوئی اشکال ہی نہیں، سوال ہی. دوسری جو تقریر ہے کہ حضرت ابراہیم پہلے نبی تھے اور ان کام کرنے کے بعد حضرت امام بنے، اس میں آگے اہل تشیع انہوں نے کہا کہ یہ آیت دلیل ہے کہ امامت نبوت سے افضل ہے. آپ نبی تھے اور اتمہن، ان امتحانات میں کامیاب ہوئے، اب امام بنے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ تب ہو سکتا ہے کہ امامت نبوت سے افضل ہو. تو انہوں نے جہاں سے یہ لے لیا کہ امامت نبوت سے افضل ہے. ساتھ چونکہ صوفی بھی شیعوں سے آئے تھے، انہوں نے کہہ دیا ولایت نبوت سے افضل ہے. سنا ہوا کہ نہیں؟ پھر آگے منطقی آگے بھئی ولایت کی ایک وہ جانب ہے، ایک یہ جانب ہے. تو وہ تطبیق دینے لگے. تو یہ روافض. اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھنی ہوگی لیکن ٹائم ہی ختم ہے. چلو اس مسئلہ کو 2 منٹ سمجھ لو مختصر سا. اہل تشیع نے جو عقیدہ امامت گھڑا ہے، اس کی دلیل نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ حضرت علی، نہ حضرت حسن، نہ حضرت حسین، نہ حضرت زین العابدین. ان ائمہ اطہار اور مقتدان امت میں اس کا تصور ہے. عقیدہ امامت کی ابتدا، من گھڑت عقیدہ امامت کی ابتدا عبداللہ ابن سبا سے ہوئی. لیکن عبداللہ ابن سبا نے صرف ایک امام کی امامت کی بات کی،
اس نے بھی 12 کی نہیں تھی. یہ ایک مستقل دلچسپ بات ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے صرف یہ کہا کہ پہلا امام خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہے بس. تو اس بابے نے بھی یہ 12 والا تصور نہیں دیا. یہ 12 اماموں والا تصور ایک بعد میں شیطان اتاق کے نام پر ان کا بزرگ ہے، اس نے یہ ساری کہانی گھڑی. 12 امام تو پھر وہ بھی پورے نہ ہوئے. پھر وہ ان کا اندازہ تھا قیامت آ جائے گی، قیامت لیٹ ہو گئی. ایک امام کو 1200-1300 سال غار میں بیٹھنا پڑ گئی ہے. وہ وہاں بیٹھا ہے اور اس امام نے آ کر پچھلا 11 کا وہ بھی جو فلسفہ تھا وہ سارا کا سارا ڈبو دی. تو اصل بات سمجھو، ان سے آپ اگر امامت کی دلیل پوچھیں تو یہی آیت پڑھتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، اور ان کو کہا او بزرگ، بات نبیوں کی ہو رہی ہے یا اماموں کی ہو رہی ہے؟ جی. اور یہ جو امام ہے، آپ ہمارا سوال ہے تشریح سے، آپ جو اس آیت کو پڑھتے ہیں امامت پر، یہ تمہارے 12 اماموں میں سے کون سا امام ہے؟ یعنی دھوکہ دیکھو، صرف نام امام کا آ گیا. ان کے جو 12 امام ہیں ان کے نام تو متعین ہیں، تو یہ ان میں سے کون سا امام ہے؟ تو پھر اس آیت کو کیوں پڑھتی؟ ایک. نمبر 2، ہم کہتے ہیں کہ بحث کس میں ہے، امامت مع نبوت میں یا امامت بدون نبوت میں؟ اگر تم کہتے ہو امامت مع نبوت کی بات ہے تو تم 12 وجہ سے کافر ہو. کیوں؟ کہ جو تمہارے 12 ہیں وہ نبی نہیں، اور تم کہتے ہو امامت مع نبوت، تو تم نے انہیں نبی بنایا لہذا تم کافر ہو. اور اگر تم کہو امامت بغیر نبوت کی بات ہے تب بھی تم کافر ہو، کیونکہ یہ جس امام کی بات کر رہے یہ امام نبی ہے، حضرت ابراہیم. تو حضرت ابراہیم کو غیر نبی سمجھ کے پھر بھی کافر ہو. تو تمہاری مرضی ہے، ادھر جاؤ یا ادھر، دونوں صورتوں میں تمہارا کفر متفق ہے. تمہیں تو کوئی سمجھ نہیں ہے، تمہیں تمہاری بولی میں سمجھانا پڑے گا کہ امامت 2 حال سے خالی نہیں. کون سی امامت؟ امامت مع النبوت یعنی امامت بھی اور نبوت بھی، یا فقط امامت؟ اگر تم کہتے ہو کہ بات کس کی ہے، امامت مع النبوت، نبوت بھی امامت بھی کی، تو اس آیت سے استدلال کرنے کی وجہ سے تم تب بھی کافر ہو، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے 12 کو نبی بھی مانا ہے، کیونکہ نبوت والی امامت کی بات ہو رہی. اور اگر تم کہتے ہو کہ امامت صرف امامت کی بات ہے، فقط امامت کی بغیر نبوت کے، تو جو دلیل دے رہے ہو جس امام کی یہ نبی بھی ہے امام بھی ہے، تو اس کی نبوت کا انکار کر کے تب بھی تم کافر ہو. تو تمہارا کفر دونوں صورتوں میں متعین کرے. کس کو سمجھ آئی یہ بات؟ کافی ہے، سب کا سمجھنا ضروری نہیں. تو پھر کہہ رہا ہوں، انہوں نے دلیل اپنے عقیدہ امامت پر اس آیت سے استدلال کی، انی جاعلک للناس اماما. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک امامت مع النبوت، نبی بھی ہے امام بھی ہے، ایک ہے امام ہے نبی نہیں. تو تم جو استدلال کر رہے ہو تو کون سی امامت پہ کرو گے، امامت مع النبوت پہ یا بغیر نبوت پہ؟ اگر اس آیت سے استدلال کرتے ہو امامت نبوت والی پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنے 12 کو نبی مانا ہے اور ختم نبوت کے منکر ہو کے کافر. اور اگر تم کہو نہیں، ہمارا استدلال تو ہے
صرف امامت سے، صرف امام کی افضلیت پر امام نبی کی بات نہیں، تو جو آیت ہے یہ امام نبی کی بات کر رہی ہے۔ جو جانب اختیار کر لو وہی تمہارے لیے مسئلہ ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اب نہ آئے تو اگلے سال آ جائیں گے۔ ہاں بھئی، تو اس کا بھانڈا تو ادھر ہی ختم ہوگی کہ ابراہیم جائل کا، باقی جہاں امام ایک مخصوص امامت ہے روافظ کی، جو حضرت علی سے شروع ہو کر 12ویں بزرگ تک جاتی ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ 12واں بزرگ اتنا خطرناک ہے، اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے اس کا نام لیا وہ کافر ہو جائے گا، کہ جس کا نام لینے سے بندہ کافر ہو جائے گا، اس کو ماننے والا کتنے درجے کا کافر ہوگا؟ صرف نام لینے سے بندہ کافر ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، تو یہ امامت ہے کس والی؟ اس امامت کی خود قرآن نے آگے وضاحت کی کہ امامت بایمانہ کہ نبوت، کتاب اور حکمت ابراہیم کی ذریت میں جاری کی گئی، عقب ابراہیم میں۔ تو یہ امامت سے مراد یہ ہے کہ اب ہدایت، نبوت، کتاب، حکمت وہ عقب ابراہیم، نسل ابراہیم میں جاری کر دی گئی، اور حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء اور سارے انبیاء کا بنیاد، بعد میں آنے والے انبیاء کی بنیاد ابراہیم کو بنا دیا گیا، اور جتنے نبی آئے سب حضرت ابراہیم کی نسل پاک سے آئے۔ ایک حضرت اسحاق کی اولاد سے اسرائیلی سلسلہ چلا، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے محمدی سلسلہ چلا۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی آئے جس نے کام بھی ہزاروں نبیوں نے اتنا کیا، اور جس کی شان سارے نبیوں سے افضل ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو اب امام کا یہ معنی ہے۔ رہ گیا شیعہ والا امام، تو اس کی شرائط، شناختی کارڈ، دعویٰ ہے کہ منصوص معین ہے ہمارے امام۔ قرآن میں کوئی نہیں، کہتے قرآن پورا نہیں لکھا ہوا ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ کافی وغیرہ میں یہ صاف لکھا ہے کہ اگر قرآن ہوتا پورا تو ہمارے نام شناختی کارڈ سمیت وہاں پر ہوتے، فلاں بیٹا فلاں کا، لیکن یہ چونکہ پورا نہیں ہے تو اس لیے ہمارے نام نکال دیے۔ اب امامت بچانے کے لیے قرآن میں تعریف جب مانیں گے تو امامت پیچھے رہے گی، پہلے کافر تو ادھر سے بن گئے، تو نرا کھچ مذہب جس کا کوئی بنیاد، آخر، اول ہے ہی کوئی چیز۔ توجہ ہے میری طرف؟ اونچے بولو۔ ہاں، جہاں پر بھی نقوی کی حکومت ہے ذرا خیال سے بولو جی، تمہاری ریکارڈ ہو گئی نا، خیر نہیں تمہاری۔ آج کل یہ کام صرف نقوی کے حوالے۔ ہاں بھائی دیکھو، تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ہے تو بالکل آسان، میرا خیال ہے پارے کے آخر ہو، بالکل آگئی ہے، آگے تکڑے ہو۔ ہم مختصر کر دیتے ہیں، ہمیں سارے طریقے آتے ہیں، میں اللہ کے فضل سے 10 طریقوں پہ قرآن پڑھا سکتا ہوں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب کہ بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم القواعد، بنیادیں، من البیت، بیت اللہ سے، وَإِسْمَاعِيل، اور حضرت اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ ربنا، دعا کر رہے تھے، ربنا ربنا
یہ مرکز توحید بن رہا ہے. ربنا تقبل منا، یا ربنا اے میرے پروردگار، تقبل قبول کر لے، منا ہم سے قبول کر لے. انکا تجھ ہی کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تقبل کی علت ہے، اس لیے انکا جملہ معلل ہے کہ لکھا ہوگا تعلیل لاستدعاء التقبل، اور لکھا ہے ایک حاشیہ. اب جلدی بولو گے تو جلدی بس کریں گے. لاستدعاء التقبل بل مراد السمیع لدعائنا. علت یہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ تو ہی تو، انک انت تو ہی تو، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا. تو کیسے حسر ہوگا؟ تو ہی بغیر اسباب کے سننے والا، تو ہی بغیر اسباب کے جاننے والا. او بھیا یہ مسئلہ سماج سے بھاگ نہیں سکتا، کعبہ دے مڈھج موجود ہے. یہ تو کعبہ کی دیواریں بن رہی ہیں مرکز توحید کی، اور کعبہ کا بانی پہلے مسئلہ سما بیان کر رہا ہے کہ سمیع ہونا کس کی شان ہے؟ ہاں الہ کا خاصہ ہے، اس لیے تجھے پکار رہے ہیں. ہاں تقبل منا، اور جس کعبہ کا بانی مسئلہ سما میں بڑا سخت ہے، یہاں کعبہ بنا رہا ہے جہاں پہ السمیع، اور پیچھے جو آیا اس کا جو پوری تاریخ ہے، ابا جان کے سامنے بھی لا یسمعو، یہاں سے شروع کیا لا یسمعو، اور قوم کے میلے میں گیا وہاں پر بھی یہی شروع کیا حل یسمعونکم اذ تدعون، حل یسمعونکم اذ تدعون. دسو مشرکو، ینفعونکم بعد میں، یضرونکم بعد میں، پہلے یہ بتاؤ حل یسمعونکم، کیا یہ بابے سنتے ہیں؟ اور باب ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا، یہ لا یغنی بعد میں، پہلے لا یسمعو. ہمیں کہتے ہیں مسئلہ سما چھیڑتی ہے، سب سے زیادہ تو حضرت ابراہیم نے چھیڑا ہے. یہ ساری زندگی ابراہیم کی اسی پہ گزری ہے، لا یسمعو لا یسمعون، نہیں سنتے. اور جہاں اب کعبہ بنا رہے ہیں، اب تو حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے، اور یہ مسئلہ کیوں نہ بیان کرے؟ حضرت ابراہیم ہے خلیل اللہ کا مسئلہ ہے، اور اللہ کو بھی اتنا پسند آیا، فرمایا اتبع ملت ابراہیم، میرا پیغمبر تو بھی مسئلے کی طرز وہی رکھنی ہے جو ابراہیم نے بیان کیا. اس لیے آپ نے بھی شروع کیا ان تدعوہم لا یسمعو، کبھی ہم عن دعائہم غافلون، کبھی لا علم لنا انک انت علام الغیوب. یہی مسئلہ آ رہا ہے، کہاں نہیں ملنا بھاگے گا. مسئلہ سما فروئی کے بچے یہ سارے فروئی ہیں، تو پھر تیرا نسب بھی فروئی ہے.
ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار تقبل منا، قبول کر لے ہم سے، ہم تو عاجز بندے ہیں، اور تو کرم فرما داتا، تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے ہم سے۔ انکا، یہ ہے توسل فی الدعا، توحید کا حوالہ، لِأَنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَاجْعَلْنَا، مکے والوں کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ ابراہیم کرتے ہو، ابراہیم کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ تو کہہ رہا ہے اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ، ربنا وجعلنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لکا، مسلمین مخلصین، لا نعبد الا ایاکا، ہمیں پکا مباہد رکھ، بڑا نہیں کیا رکھ، ہمیں توحید پہ ثابت قدم رکھ، اپنا فرما بردار رکھ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد سے، تو جہاں وَجْعَلْنَا زیادت اخلاص اور ثبات مقصود ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد سے بھی، امتاً ایک جماعت، مسلمتاً لک، جو خالص موحدوں کی ہو، تیری توحید پہ قائم رہے، وَأَرِنَا، اور علمنا، ارنا، پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ ابن حاجب، ابن قتیبہ، وہ فرماتے ہیں ارنا، یہ جب دو مفعولوں کی طرف مضاف ہو بمعنی العلم ہوتا ہے۔ ابو حیان پیچھے لگ گئے، کوئی نہیں، بالکل صحیح نہیں۔ تو علامہ علوسی آگے، انہوں نے کہا جناب کوئی مسئلہ نہیں، دو بڑے بزرگ جو لغت کے ثقات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ علم جب متعدی دو مفعولوں کی طرف ہو تو علم کے رویت دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو تو علم کے معنی میں ہوتا ہے، اور وہ دو بزرگ علامہ زمخشری اور علامہ راغب، تو جب راغب جیسا بزرگ اور زمخشری جیسا امام عربیت یہ کہہ رہا ہے تو فلا عبرۃ بانکارہما، یہ ابن قتیبہ وغیرہ، ابن حاجب، یہ چھوٹے آدمی، ان کی کیا اعتبار ہے؟ لا عبرہ، اس کی کوئی اعتبار نہیں۔ تو جہاں آپ کے پاس لکھا ہے ارنا علمنا، مناسکنا، ہمارے مناسک، بتب علینا، اچھا، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار مبعوث کر ان میں عظیم الشان رسول، منہم، جو انہی کی جنس کا ہو، یتلو علیہم، جو پڑھے اوپر ان کے تیری آیتیں اور سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت، فہم الکتاب، فہم القرآن، ویزکیہم، اور پاک کرے ان کو، یطہرہم عن الشرک، انک انت العزیز الحکیم۔ بآخر دعوانا